أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ حج کے آداب کے بعد مکہ مکرمہ کی عظمت اور اس کی زیارات کا ذکر کیا۔ اب مدینہ منورہ کی زیارات کا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا فاصلہ تقریباً 277 میل ہے، 277 میل ہے، جس میں 7-8 گھنٹے تقریباً لگ جاتے ہیں۔ آج کل تو روڈ بھی بہت اچھے ہیں، ٹرین بھی چل گئی ہے، اس سے بھی کم وقت لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو مدینہ سے باہر تقریباً 3 میل کے فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور تقریباً 14 دن وہاں گزارے، اور وہاں اسلام کی سب سے پہلی یعنی ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ آنے لگے، آپ ان کو اسلام کی دعوت دینے لگے، یہاں تک کہ اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو کچھ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے تو یہاں رونق تھی اور آپ جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مسجد میں جو 2 نفل ادا کرے گا، اللہ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہفتے کے دن پیدل مدینہ سے پیدل مسجد قباء جایا کرتے تھے۔ اور آج بھی حجاج کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ آج بھی حجاج کرام جو بھی مدینہ منورہ جاتے ہیں، مسجد قباء بھی وہ ضرور تشریف لے کر جاتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں سب لوگ جو ہے وہ یہ منتظر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بنے، ہم ان کی میزبانی کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور آپ نے اونٹنی کو چھوڑ دیا، جہاں جا کر یہ رک جائے گی، ٹھہر جائے گی، میں ان کے ہاں مہمان بن جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے ایک زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی وہاں رک گئی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان بن گئے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جو زمین کا ٹکڑا تھا، اس کو خریدا، جو 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، جن کا نام سہل اور سہیل تھا، اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زیر پرورش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے کہا کہ یہ زمین تعمیر مسجد کے لیے ہمارے ساتھ فروخت کر دو۔ بچوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ زمین بلا معاوضہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی نہ ہوئے اور زمین کو ان سے 10 دینار کے عوض خرید لیا۔ 10 دینار کے عوض زمین کو خرید کر پھر اس میں مسجد تعمیر کی گئی، جو سب سے پہلے مسجد نبوی تعمیر کی جاتی ہے۔ اور سب سے پہلے کھجوروں کو کچھ درخت تھے، ان کو کاٹ کر اس جگہ کو برابر کیا گیا، اور وہاں کھجوروں کی یہ چھت بنائی گئی۔ جب بارش آتی تو چھت سے پانی جو ہے وہ ٹپکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس گیلی زمین پر اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ مسجد کے صحن میں کنکر بچھا دیے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں آرام کرتے تو جسم مبارک پر کنکریوں کے نشان پڑ جاتے تھے۔ 10 سال تک آپ اسی مسجد میں نماز ادا کی۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مرکز بنایا، شان و شوکت بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدالت بھی یہاں لگاتے اسی مسجد میں،
لوگوں کے فیصلے بھی اسی مسجد میں کیا کرتے تھے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ بھی اسی مسجد میں بیٹھ کے دیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غیر مسلم آتے وہ بھی اس مسجد میں آیا کرتے تھے اور ان کی بات بھی یہاں سنا کرتے تھے، اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد سے سیاست بھی شروع کی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو سیاست کیا کرتے تھے وہ بھی اسی مسجد سے یہ ان کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ تو چنانچہ سب سے پہلے اس مسجد کی تعمیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے کی، پھر اس کے بعد فتح خیبر کے بعد سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توسیع فرمائی، پھر 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی توسیع ہوئی، پھر چوتھی مرتبہ سن 29-30 ہجری میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں توسیع ہوئی، بہت بڑی اس وقت توسیع کی گئی تھی، پھر اس کے بعد سن 88 سے 91 ولید بن ملک کے زمانے میں اس کی توسیع ہوئی، پھر 6ٹھی مرتبہ مہدی العباس کے دور میں اس کی توسیع ہوئی، 7ویں مرتبہ سلطان اشرف قائد بائی کے عہد میں توسیع ہوئی، 8ویں مرتبہ سلطان عبد المجید عثمانی کے، 9ویں مرتبہ الملک سعود کے عہد میں، اور 10ویں مرتبہ الملک فہد بن عبدالعزیز کے عہد میں اس کی توسیع ہوئی۔ علم چلتا ہے اگر کوئی چلانے والا ہو۔ پیر سلطان شاہ بخاری مدنی استخارہ سینٹر، ہر کام بذریعہ عملیات و تعویذات، ہر طرح کے دنیاوی مسائل کا حل 100% گارنٹی کے ساتھ کروائیں۔ انشاءاللہ عملیات سے کیا کچھ ممکن نہیں، اپنا ہر کام گھر بیٹھے رازداری سے حل کروائیں، مسئلہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، مثلاً شادی میں رکاوٹ، بچوں کے رشتے کی بندش، محبت میں ناکامی، کاروباری بندش، ساس بہو کا جھگڑا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کے مر جانا، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا، آستانہ عالیہ 1 یونٹ بہاولپور۔ کانٹیکٹ فار واٹس ایپ 034129327331 0301611330۔ آپ اس کا اندازہ یوں لگائیں، اس کا کل رقبہ جو ہے 16,500 مربع میٹر ہے، تقریباً 28,000 پہلے یہ اس کی بات کر رہا ہوں نمازیوں کی گنجائش تھی، اب اس کا کل رقبہ جو ہے یہ 98,500 مربع میٹر کے برابر ہے، جس کے علاوہ چھت پر بھی نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو 67,000 مربع میٹر کی اضافی جگہ بھی اب اس کے اندر موجود ہے، اور تقریباً ایک ٹائم میں 6.5 لاکھ نمازی بآسانی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس مسجد کے اندر ایک ریاض الجنہ ہے، اور ریاض الجنہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں باب جبرائیل ہے، جس دروازے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ باب جبرائیل سے جب آپ داخل ہوں تو بائیں ہاتھ پر سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ ہے، جو اب بھی نظر آتا ہے، اور اس کے سامنے سے گزر کر بائیں ہاتھ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ ریاض الجنہ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ریاض الجنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر امامت فرمایا کرتے تھے، اور اس جگہ کی خوبصورت محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے، جس پر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 نازل ہوئی تھی، اور اگر وقت مقروع نہ ہو تو ریاض الجنہ میں 2 رکعات نماز تحیت المسجد ضرور پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر کسی کو تکلیف نہ ہو، رش ہوتا ہے زیادہ، لوگ دوسرے کو دھکے دے کر وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل ایسا نہ ہو۔ اس مقام پر نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، یہ بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور ایک اور بات یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک تجربے کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ جائیں عصر کی نماز سے تھوڑا پہلے، اور تاکہ آپ کی عصر کی جو جماعت ہے وہ ریاض الجنہ میں ہو، جب آپ عصر کی نماز پڑھیں گے تو عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اب اس کا ہوگا کیا کہ آپ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں بیٹھ جائیں گے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو وہاں سے اٹھایا جائے گا، تو اتنا ٹائم وہاں عصر جلدی ہوتی ہے تو آپ کو ٹائم بہت زیادہ مل جائے گا،
ریاض الجنہ میں قیام کرنے کا، اور اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد تلاوت کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو، تسبیحات ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ساتھ ریاض الجنہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی دیوار کے ساتھ یہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا دیدار بھی کرتے رہیے اور یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ روضۃ من ریاض الجنہ، آپ نے فرمایا کہ میرا حجرہ اور میرا ممبر یہ درمیان کی جگہ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، وہاں گرین قلین انہوں نے بچھایا ہوتا ہے، رس زیادہ ہوتا ہے، وہاں بھی حجاج کرام سے گزارش ہے کہ جانے کی کوشش کیجیے گا۔ پھر اس ریاض الجنہ کے اندر 8 متبرک ستون ہیں، بہت برکت والے ستون ہیں، وہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار آداب کے ساتھ زیارت نصیب فرمائے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں، جہاں چلا کرتے تھے، جہاں بیٹھا کرتے تھے، جہاں لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، جہاں دعائیں کیا کرتے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گلیوں میں چلا کرتے تھے، عورتوں کو پوچھا کرتے تھے، بچوں کا خیال کیا کرتے تھے، ان جگہوں کو جب دیکھیں گے اور یہ تصور ہوگا کہ یہاں ہمارے تو نبی چلا کرتے تھے، تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان کا خیالات میں گم ہو جاتا ہے، اور انسان کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ پتہ نہیں کس کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ ان جگہوں کا ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب